جی هرکله یو ځل بیا تاسو ټولو ته پروګرام لټون دی او تاسو ټول شمال ریډیو ته غوږی ګران خو ګوریدونکو نن لټون پروګرام کې هم په دغه باندې خبرې کوو چې د پاکستان د آرمي نوی چیف لیفټننټ جنرال عاصم منیر صاحب چې کوم دی هغه ټاکلی شوی دی. د تیر آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوا صاحب په ټینبر کې په فروری کې چې د نو ادارې دا فیصله کړې و چې مخکې په سیاست کې چې د نو ګوتې نه وهي. دا لوی چیلنج دی د موجوده آرمي چیف دا اوس چې کوم وټاکل شو دی آرمي چیف لپاره چې اداره په دغه خپلې فیصلې باندې چې د نو برقرار به پاتې کېږي او کنه دوی به چې د نو هماغه زوړ ډومین ته واپس راځي. نو په دغه باندې نن خبرې اترې کوو که پرسکا اداره چې د نو دغه رنګې په دې فیصلې برقرار پاتې کېږي نو سیاست جمهوریت او د ادارې د استحکام لپاره به څومره ګټور او د پاکستان لپاره به څومره فایدهمند وي. زموږ سره ټلیفون د لارې د اسلام آباد نه ډېر سینیئر تجزیه‌کار ډېر خصافی بشیر چودھری صاحب چې د نو ملګری شوی دی. سر جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا مصروف وقت دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا جو فروری میں فیصلہ کیا گیا ہے ادارے کی طرف سے کہ آئندہ کے لیے ہم سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں دیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف ہمارا آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس کے ساتھ فیصلے دوبارہ سے از سر نو سوچنا پڑے گا, کچھ فیصلوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا؟ دیکھیے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کا ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک آئین جو ہے وہ موجود ہے اور اس آئین میں کم و بیش تمام اداروں کا کردار جو ہے وہ متعین ہے اور اس میں ظاہر ہے پاک فوج کا کردار بھی متعین ہے, لیکن ماضی میں خود اب پاک فوج بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں. تو جب وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ وہ ماضی میں انہوں نے کیا وہ غلط تھا اور وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو غلطی ایک بار ہو جائے وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے. اور وہ اب جب اس کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا تو بظاہر جو ہونا چاہیے اخلاقی طور پر وہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو پھر ان کی نیت پر شک نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات جو ہے نا وہ ہم صرف ادارے کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے بلکہ ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا. ہماری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو سیاست میں مداخلت پر مجبور نہیں کرتی بلکہ اس کو دعوت دیتی ہیں, اس کو گھسیٹتی ہے سیاست میں. بالکل ٹھیک ہے جی سر. اب یہ دیکھیے کہ کل جب نئی فوج کی نئی قیادت کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کلیم کرتی ہے اور مقبول ترین جماعت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو بھی بیانیے لے کے آتے ہیں وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے. مجھے یا آپ کو یا کسی دوسرے کو ان سے اتفاق ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کو لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت بظاہر موجود ہیں. بالکل عمران خان نے الیکشن میں حصہ لے کے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. وہ جماعت فوج کی قیادت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ الیکشن کی تاریخ لے کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں خود ہی نہیں چاہتی کہ یہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے دور ہو. اب یہ دیکھیے کہ عمران خان جب بیانیاں لے کے نکلتے ہیں, پہلے وہ امریکہ مخالف بیانیاں لیتے ہیں, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لیتے ہیں, اور وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانیاں لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو غلط کرتی ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے میرے ساتھ تھی تو بالکل ٹھیک تھی, انہوں نے کسی دوسری سیاسی جماعت کا ساتھ دے کر یا نیوٹرل ہو کر غلطی کی ہے اور یہ غلطی ان کو ٹھیک کر لینی چاہیے, اور ٹھیک کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ دوبارہ میرے سر پہ ہاتھ رکھے. ٹھیک ہے. تو میرا اس پورے جو سینیریو ہے اس پر ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن سیاسی جماعتوں کو بھی انہیں اپنے ساتھ اس سیاست میں بالکل نہیں گھسیٹنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ متحد
متفق ہو کر متحد ہو کر ایک ہی بار لائن کھینچ دیں کہ ادارہ اس حدود سے آگے بڑھے گا تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی یا ان کا راستہ روکیں گی، ان عناصر کا راستہ روکیں گی جو آئین کی خلاف ورزی کریں گے. ٹھیک ہے. جب یہ واضح پیغام پہنچ جائے گا تو پھر یقیناً جو ہے وہ ان کے لیے سیاست میں مداخلت کرنا ویسے بھی ناممکن ہو جائے گا. لیکن جب ایک جماعت دعوت دے گی، دوسری جماعت راستہ روکنے کی بات کرے گی، تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں پولرائزیشن جو ہے وہ اس کو ہی فروغ ملے گا. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو سیاسی عدم استحکام تھا پاکستان میں، اور پھر اسپیشلی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مختلف مفروضی بھی بن رہے تھے، لیکن فائنلی عمران خان صاحب نے بھی نئی آرمی چیف پر رضامندی ظاہر کی تھی، اور اس کی باقاعدہ منظوری بھی صدر پاکستان بھی گئی تھی ان کے پاس زمان پارک میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیاستدان بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے سے نزدیک یا ان کی ہو رہی ہے، تھوڑی سی بات چیت ان کی انشاءاللہ اب شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب سیاستدان ایک دوسرے کو سیاستدان سمجھیں تو پھر تو دوریاں از خود ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ سیاست کے اندر مذاکرات، بات چیت، ڈائلاگ، گفت و شنید یہ لازمی عناصر ہے. لیکن اگر سیاستدان ایک دوسرے کو چور سمجھیں، ایک دوسرے کو ڈاکو سمجھیں، ایک دوسرے کو لٹیرا سمجھیں، تو پھر مذاکرات یا بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوتی اور دوریاں بڑھتی ہیں. اور وہ دوریاں صرف سیاستدانوں کی حد تک ہی نہیں رہتی، وہ سوسائٹی کے ایک ایک سیگمنٹ تک جاتی ہیں، وہ گھروں کے اندر جاتی ہیں. لوگ ایک دوسرے کے سیاسی اختلاف میں ان سیاستدانوں کے رویوں کی وجہ سے ان کی تلخیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور وہ تلخیاں مجموعی طور پر سیاست کو آلودہ کرتی ہیں، معاشرے کو آلودہ کرتی ہیں. جو ہیلدی ڈبیٹ ہوتی ہے اس کا فقدان ہو جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ عمران خان نے ان کے نام پر اتفاق کیا تو عمران خان یا رضامندی ظاہر کی، تو عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اور عمران خان کی رضامندی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ صدر نے عمران خان سے مشورہ کر کے بنیادی طور پر اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی ہے. صدر کو بالکل بھی عمران خان کے پاس جو ہے وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ انہیں جو ایڈوائس آئی تھی اس کو قانونی طور پر اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. بلکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو عمران خان نے ایک دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ ہم کھیلیں گے. وہ ایک عمران خان جو اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، عمران خان جیسے اسٹیچر کے لیڈر کو، سیاستدان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. وہ جو صدر کا جانا تھا، ان سے مشاورت کرنا تھا، وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف اس بیان کے جو فال آؤٹ ہے اس کے لیے فیس سیونگ تھی، اور کوئی چیز نہیں تھی. تو صدر صاحب نے گئے اور انہوں نے ان کو ایک فیس سیونگ دی کہ جی بالکل جی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ عمران خان کی مرضی اور منشا سے کر رہا ہوں. جبکہ آئین کے مطابق صدر جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نہ عہدہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے ماتحت ہو سکتے ہیں. ان کو انتہائی غیر جانبدار رہ کے اپنا جو فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرنے ہیں. صدر صاحب نے اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے وہ ایسے کام کیے تھے، جیسے انہوں نے وزیر اعظم سے جو ہے وہ حلف نہیں لیا تھا، گورنر پنجاب کی اسمبلی پر انہوں نے تنازع کھڑا کیا تھا، یا ایک آدھ جو بلز ہیں ان پر انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے. لیکن ٹھیک ہے، ایک حد تک جو ہے وہ یہ اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ سیاسی انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت کے ملک کو ایک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کے ملک جو ہے اس کو چیف کی سمری جو ہے اس پر اس کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ دستخط نہیں کرتا، تو دنیا میں کیا میسج آتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے تحریک انصاف کے پاس یا عارف علوی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، عمران خان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. عمران خان اگر وہی بات ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست کرنی تھی یا کرنی ہے تو آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر نہیں دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ بے شک اسٹیبلشمنٹ سیاست سے باہر ہو جائے، لیکن اس ملک کے اندر وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ابھی پیدا ہوئی کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آگے بڑھ سکے. صحیح. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اس حد تک کر کے اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھ سکیں، تو یہ ٹھیک ہے، ان کا وقتی طور پہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر ہے. انہوں نے اپنے آپ کو
بھی مشکل سے بچایا ہے اور ایک طرح سے جو ہے وہ بحران بھی ٹلا ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی کرتے تو تو بھی بحران کوئی کو اور مسئلہ زیادہ نہیں تھا. پیدا نہیں ہونا تھا. گورنمنٹ کے پاس پلان اے بی سی سب تیار تھے اور ٹھیک ہے. اس کا فوری طور پر اطلاق بھی ہو جانا تھا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ اگر جو ادارے نے پروڑ میں فیصلہ کیا ہے, اور آپ نے بھی کہا ہے کہ اگر ادارے نے فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ اس پر قائم رہے گا ادارہ, تو اگر ادارے اپنے فیصلے پر سیاست سے دستبرداری کے فیصلے پر قائم رہتا ہے تو اس سے ادارے کو, سیاست کو, جمہوریت کو کتنا استحکام ملے گا, پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ ہمیشہ ہیڈ لائن کا بنتی ہے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کے نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. نواز شریف اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کے نکلے, لوگوں نے ان کو ان کے ووٹ کو عزت دے دو کے نعرے کو پسند کیا. بالکل اتنی زیادہ وہ پذیرائی دی کہ 25 ضمنی الیکشن وہ جیتے. بالکل بالکل. نواز شریف جیل میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن جیتے رہے. بالکل دوسری بڑی جماعت بن کے آئے. بالکل. ان کی جماعت جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ موجود رہی. اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود اپنا انہوں نے وجود جو ہے وہ برقرار رکھا. لیکن جب ادارہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آ رہے یا وہ سیاست میں اپنا کردار ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں, تو پاکستان میں 3 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں کوئی مارشل لا نہیں لگے گا. بالکل. جب مارشل لا نہیں لگے گا, جمہوری حکومتیں جو ہے وہ وجود آئیں گی, ایک چھنی سے ہر 5 سال بعد گزریں گی, تو وہ جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. صفائی ہوتی جاتی ہے, اور جب صفائی ہوتی جاتی ہے تو پھر الٹیمیٹلی ایک شفاف جمہوری معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس 36 سال مارشل لا اس ملک میں نہ ہوتا تو اب ملک کی جمہوری اقدار, جمہوری روایات, بہت ہی مضبوط ہوتے, قانون اور باقی جو معاملات ہیں وہ بہت مختلف ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اگر وہ مواقع جو یہ 36 سال ضائع نہ ہوتے اور آئندہ ایسا کوئی ایڈونچر نہیں ہوتا اور یہ 100% اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یقیناً پاکستان کا, جمہوریت کا, معاشرے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں, کل سے قافلے نکلیں گے پہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی جانب, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی وزیر داخلہ نے تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کیا ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, لانگ مارچ جو نکل رہا ہے اس کے لیے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے, تو کیا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ حکومت اس پریشر میں آئے گی کہ انتخابات کا تاریخ اناؤنس کرے؟ میرا نہیں خیال کہ لانگ مارچ کے پریشر میں آ کے حکومت جو ہے وہ انتخابات کی کوئی ارلی تاریخ جو ہے وہ دے دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس لانگ مارچ سے تو حکومت کو کوئی بال بھی بیکا نہیں ہوا ابھی تک. لاہور سے نکل کے جو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا ہے, راولپنڈی پہنچ گیا ہے, تو اس سے وفاقی حکومت کا تو شاید اس پہ سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی باؤنڈریز پہ لا کے اپنے مختلف صوبوں سے پولیس کو بٹھایا ہوا ہے یا سیکورٹی فورسز کو بٹھایا ہوا ہے, اس کے علاوہ وفاقی حکومت کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا. یہ تو صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے سارا کچھ. یا جو خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں, آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی جو تنخواہوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, وہاں کا خزانہ جو ہے صوبے کا خالی پڑا ہوا ہے, بالکل وہ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ احتجاج کرنے آ رہی ہے. تو اس سے وفاقی حکومت کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. وفاقی حکومت کو فرق صرف اس صورت میں پڑ سکتا ہے, اور اس پہلے 126 دن کے دھرنے سے وفاقی حکومت کو کیا فرق پڑا تھا؟ بالکل کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا. فرق اس سیاسی جماعتیں جو اس وقت تھیں آج وہ ساری متحد ہیں. فرق صرف اس صورت میں پڑ سکتا ہے جب بات چیت ہو, کنونس کیا جائے ایک دوسرے کو, ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا جائے, اور یہ فیصلہ کرنے کی جس کو کہتے ہیں خواہش ہو, ارج ہو, ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد سازی ہو, پھر جا کے جو ہے نا یہ بات آگے بڑھے گی. اس طرح
طرح سے یہ چل رہے ہیں عمران خان صاحب یا جو جس انداز سے وہ تاریخ لینا چاہ رہے ہیں وہ مشکل ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بھی اسٹیکس ہیں، انہوں نے بھی ملک کے اندر سیاست تو بہرحال کرنی ہے، بے شک آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں، آپ ان کی مخالفت کریں، آپ ان کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت ایوان کے اندر بظاہر ان کی اکثریت ہے، کل جب الیکشن ہوں گے وہ پھر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور لے کے آئیں گے، اگر کامیاب نہیں بھی ہوتے تب بھی، یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتے تب بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اس وقت اکثریت نہ ملے، تو یہ ساری سچویشن تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو آپ مذاکرات کے راستے سے ہی جو ہے وہ تاریخ ملنی ہے، ایجیٹیشن سے میرا نہیں خیال کہ حکومت اس وقت بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایڈونچر کر کے دیکھ لیا ہے، اور انہوں نے یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی تھی بالکل عمران خان کا واضح اعلان تھا کہ جو حکومت کی جانب سے جو نام سامنے آئیں گے، خاص طور پر جو نام ابھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے عمران خان کو قابل قبول نہیں تھے، لیکن حکومت نے ان کو تعینات کر کے عمران خان کو پیغام دے دیا ہے کہ جو فیصلہ حکومت کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے دھرنا دیا گیا تھا 126 دن کا، تو اس کا تو پیس سیونگ یہ ہو گیا کہ پشاور میں بڑی بدقسمتی سے ایک بڑا اٹیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابھی بھی اس لانگ مارچ کو تو ختم کرنے کے لیے پیس سیونگ تو چاہیے ہوگی، تو کیا پیس سیونگ ہو سکتا ہے؟ حکومت اس کے لیے آمادگی ظاہر کرے گی؟ پیس سیونگ کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کو ملے گا؟ دیکھیے حکومت نے تو آج بھی فیس سیونگ دی ہے، حکومت نے تو اس سے پہلے بھی عمران خان کے پاس جو ہے وہ فیس سیونگ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو واقعہ ہی خطرہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ایک لیڈر مقبول ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے، اس وقت عوام ان کی بات پہ، ان کی آواز پہ باہر نکل رہی ہے، ان کے ساتھ ان کو ووٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی بھی لیڈر کسی دنیا میں مقبول ہوتا ہے، کسی ملک میں مقبول ہوتا ہے، تو اس کی جان جو ہے وہ اس لیے مشکل جو ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس ملک کے اندر لوگ پرتشدد ہو جاتے ہیں، لوگ املاک کو چلاتے ہیں، لوگ نقصان کرتے ہیں، پورے کا پورا ملک ٹوٹنے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں، جو دشمن ایجنسیاں ہیں، وہ کوئی کارروائی ڈال دیں اور عمران خان کی جان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچے، تو اس سے الٹیمیٹلی تو پاکستان کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیس سیونگ عمران خان کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے ہی حکومت کے، صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے الرٹ کو سامنے رکھیں، اور جو ہے وہ محتاط رویہ اختیار کریں۔ احتجاج کرنا یقیناً ان کا حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، وہ اگر وقتی طور پر نہیں کرتے کل کر لیں گے، لیکن فی الحال ایک ایسی سچویشن ہے کہ وہ ایک المیے سے، ایک سانحے سے اور ایک حادثے سے گزرے ہیں، اور انہیں وہ ابھی تک پوری طرح ریکور بھی نہیں ہے، تو انہیں کم از کم وقتی طور پہ ان جو تھریٹ الرٹس ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً جو عمران خان کا لانگ مارچ تھا، یہ صرف انتخابات کی تاریخ نہیں تھی، بالکل اس تقرری پر اثر انداز ہونے کا بھی ایک جس کو کہتے ہیں طریقہ ہے، ورنہ عمران خان کا لانگ مارچ تو اگر 28 اکتوبر کو چلا تھا تو وہ تو 5 دن میں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ سکتا تھا، 2 دن میں پہنچ سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس کو جتنا مرضی سلو لے کے آتے تو 5 دن میں تو پہنچ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو 10 کلومیٹر فی دن کے حساب سے چلایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی تاریخ پہ اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے جس تاریخ پہ یہ تقرریاں ہونی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، اور وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے یہ لانگ مارچ کافی حد تک بے مقصد ہو چکا ہے۔ اب ان کا دوسرا مقصد ہے تاریخ لینا انتخابات کی، تو انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے میز پر بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ ملے گی، اور حکومت اس کا اظہار بھی کر چکی۔ ٹھیک ہے سر، میں آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اب موجودہ معاشی حالات ہے روز بروز بگڑتی جا رہی ہیں،
تو کیا سب لوگ اس جانب دیکھ رہے تھے، دوست ممالک بھی، کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کب ہوتی ہے، کون آتا ہے سامنے؟ تو کیا اب آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ معاشی استحکام تھوڑا سا پاکستان کا بہتر ہو جائے گا؟ دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیے، دوست ممالک تو پہلے بھی میدان میں ہیں، اور یقیناً میرے پاس یہ اطلاع موجود ہے کہ چین اور سعودی عرب، یہ دو ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو اس وقت اس صورتحال سے نکالنے کے لیے بڑی بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اس جو اگلا سال ہے، یہ جو اس مالی سال کے بقیہ 6 مہینے ہیں، ان 6 مہینوں میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری کے امکانات ہیں، لیکن جب جو بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو لوگ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، جو آپ کو قرضے دیتے ہیں، یا جنہوں نے آپ کے قرضے ری شیڈول کرنے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے آپ کو گرانٹس دینی ہوتی ہیں، تو آپ کے جو لوکل سیاسی استحکام ہے اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اور بہت اس کے کین آبزرور ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ہو. اگر اس وقت جو سیاسی جو تقرری تھی آرمی چیف کی، اس سے جڑے اگر کچھ حالات و واقعات تھے، وہ تقرری ہو چکی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کے اگر 2 مقاصد تھے، ایک انتخابات کی تاریخ لینا اور دوسرا اس تقرری پر اثر انداز ہونا، تو ان میں سے ایک مقصد تو ان کا فوت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ پورا نہیں، وہ اپنا جو اثر انداز انہوں نے ہونے کی کوشش کی تھی یا کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکے. تو اب ان کا دوسرا مقصد جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ ہے. تو انتخاب جتنا زیادہ وہ ایجیٹیٹ کریں گے، پاکستان جو ہے وہ مزید مشکل میں دستہ چاہ جائے گا، کیونکہ جنہوں نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، وہ استحکام دیکھتے ہیں، سیاسی استحکام دیکھتے ہیں. تو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو ایجوکیشن کی سیاست ہے، اس کو وقتی طور پر جو ہے وہ ہالٹ کیا جائے اور مذاکرات کیے جائیں، اور سیاسی قوتیں اپنا سیاسی لایا عمل جو ہے وہ دیں، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ سیاست دان جو ہے پاکستان کے، وہ اس ملک کے عوام کا درد رکھتے ہیں، اور وہ مشکل وقت میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا جی، دا زموږ سره چې د ټلیفون د لارې موجود و بشیر چودھری صاحب، ډېر سینیئر تجزیه کار دی د جیو ټي وي سره چې د نو کار کوي. ډېر مننه کوو چې موږ ته چې د خپل مسؤل په وخت راکړو.